بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ نے 3 ایک جیسے ہیرے بادشاہ کو دیے اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کون سا ہیرا قیمتی ہے۔ بادشاہ جواب نہ دے پایا۔ صبح بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص مجھے بزرگ کے سوال کا جواب دے گا میں اسے انعام و اکرام سے نواز دوں گا، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے پایا کیونکہ کسی نے بھی وہ تینوں ہیرے دیکھے نہ تھے۔ رات پھر وہی خواب آیا۔ بزرگ نے اپنا سوال دہرایا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں نے وہ ہیرے تمہاری تجوری میں رکھ دیے ہیں، اب بتاؤ کہ تینوں میں سے کون سا ہیرا قیمتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، صبح ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی تجوری دیکھی تو واقعی وہاں 3 ایک جیسے ہیرے پڑے تھے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے پورے ملک سے سمجھدار جوہری طلب کیے اور انہیں یہ ہیرے دکھا کر وہی بزرگ والا سوال پیش کیا، مگر کوئی جواب نہ دے پایا کیونکہ تینوں ہیرے وزن، رنگ، چمک اور حجم کے لحاظ سے بالکل ایک جیسے تھے۔ شام تک بادشاہ بہت مایوس ہو گیا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ رات خواب میں بزرگ نے وہی سوال دہرانا ہے اور مجھے جواب کا علم نہیں ہو سکا۔ دربار برخاست ہونے والا تھا کہ ایک بہت دانا حکیم تشریف لے آیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ قیمتی ہیرا کون سا ہے، لیکن اس کے لیے ان تینوں ہیروں کو سب سے بڑے بھگوان کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ بادشاہ اس شرط پر متفق ہو گیا اور حکیم صاحب بادشاہ، درباریوں اور تینوں ہیروں کے ہمراہ مندر میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے پہلا ہیرا بھگوان کے کان میں پھینکا کیونکہ دونوں کانوں کے درمیان میں رستہ بنا ہوا تھا، اس لیے وہ ہیرا دوسرے کان سے باہر نکل آیا۔ دوسرا ہیرا بھی اس طریقے سے پھینکا گیا کہ وہ بھی باہر نکل آیا، لیکن تیسرا ہیرا کانوں کے درمیان میں دماغ میں معلق ہو گیا۔ دانا حکیم فوراً بولا، یہ ہیرا سب سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ یہ بھگوان کے ذہن میں سما گیا ہے۔ ہر بات، ہر قول، ہر رائے اور ہر فرمان بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے وہی نصیحت قیمتی ہے جو آپ کے ذہن میں سما جائے اور اس طرح سما جائے کہ آپ اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا آسان کام نصیحت ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ نصیحت آسانی سے ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی سے مفت مل جاتی ہے۔ لوگ جس کمال کی نصیحتیں دوسروں کو کرتے ہیں، اگر خود اس پر عمل پیرا ہوں تو دنیا کیا سے کیا بن جائے۔ جس طرح ہر کوئی نصیحت کرنے کا عادی ہے، ہم بھی نصیحت سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بچپن سے یہ نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، ایمانداری بہت ضروری ہے، نماز کے بہت فائدے ہیں، جھوٹ بولنا بری بات ہے وغیرہ۔ اتنے عرصے سے ان نصیحتوں کو سننے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے، لیکن آج کتنے لوگ محنتی ہیں؟ دنیا سست اور جاہل لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ایمانداری کے بہت سے فائدے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ایمانداری کا رستہ اختیار کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، قرآن میں جگہ جگہ نماز کے متعلق احکام موجود ہیں، لیکن نماز کے متعلق اتنا جاننے کے باوجود بھی ہر کوئی نمازی نہیں۔ جھوٹ بری بلا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ جھوٹ کے حوالے سے 2 آیات اور 3 احادیث بھی سب کو یاد ہیں، مگر آج سچے کہاں چلے گئے؟ اس لیے یہ ساری نصیحتیں کتابی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ہم فقط یہ کہہ کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ نالج از اے پاور، حالانکہ درست فکرہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن آف نالج از اے پاور۔ صرف علم بڑھانے اور نصیحتیں سننے سے بات نہیں بنتی، بلکہ عمل کرنے سے ہی دنیا بدلتی ہے۔ خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی عمل بھی ہو۔ نصیحت تب مؤثر ہوتی ہے جب نصیحت کرنے والا آپ سے مخلص ہو، وہ اپنے علم کا روب نہ ڈالے بلکہ وہ اپنے علم کو بھی عاجزی اور اخلاص سے پیش کرے۔ وہ شخص جو آپ کو انسپائر نہیں کرتا، اس کی نصیحت آپ پر کبھی اثر نہیں کرے گی۔ اگر ڈاکٹر پر بھی آپ کو یقین نہ ہو اور آپ اس کی تشخیص کے طریقہ کار سے متاثر نہ ہوں تو اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا بہترین نسخہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہماری نئی نسل مسجد کے مولوی صاحب سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ ملا حضرات کی زندگی کے بے شمار گوشے کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ مالی طور پر مولوی صاحب مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے صدقہ و زکوٰۃ اور سپارے پڑھا کر گھر کا انتظام و انصرام چلتا ہے۔ آج کا نوجوان ماڈرن تعلیم اور جدید انداز کا قائل ہے، اسے مولوی صاحب کی بجائے کوئی دوسرے شعبوں میں کامیاب ہونے والی شخصیت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس کی عملی مثال یہ ہے کہ جیسے ہی جمعہ کا خطبہ ختم ہوتا ہے، لوگ صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ بہترین مذہب کو پیش کرنے کے لیے خوب سیرت، ذہین، جدید تعلیم اور موجودہ دور کے تقاضوں سے آشنا لوگوں کی ضرورت ہے۔ نصیحت تب زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے جب نصیحت سننے والے کو نصیحت سننے کا شوق ہو، کیونکہ سننے والے کا شوق بولنے والے کی زبان کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ دیکھا جائے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لوگ روٹی کا تقاضا کریں
اور آپ ان کو کلمہ پڑھانے پر لگا دیں۔ یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ نصیحت کرنے والے کے لیے بہترین ہے کہ وہ تنقید اور طنز نہ کرے، بلکہ محبت کرے، عزت دے، تعریف کرے اور خیر خواہی ظاہر کرے۔ مخلص دوست آپ کی تعریف بڑی محفل میں کرے گا اور آپ کی خامی آپ کو تنہائی میں بتائے گا۔ اس شخص کی نصیحت کبھی اثر نہیں کرتی جو خود اس پر عمل نہ کر رہا ہو۔ کہتے ہیں ایک ماں اپنے بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئی اور عرض کی کہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کریں کہ یہ گڑ کھانا چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا، یہ کام میں کل کروں گا۔ اگلے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو نصیحت کی اور بچہ گڑ کھانا چھوڑ گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن منع کیوں نہ کیا؟ اس میں کیا حکمت کار فرما تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ کوئی انسان مکمل نہیں، ہر ایک کو نصیحت اور مشورے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ ہر شخص مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ بے وقوف دوست چاہے جتنا مرضی مخلص ہو، اس سے مشورہ کبھی نہ لیں۔ کوئی صاحب دانش اور عقل سمجھ کا بادشاہ آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن اگر وہ آپ سے مخلص نہیں تو اس کی نصیحت بھی زہر قاتل ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ نصیحت ہمیشہ دانا اور مخلص انسان سے حاصل کریں جو آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ اس پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہوں۔